ہمارے خانقاہی نظام نے اس کو چھوڑا، وہ ذکر کے، اس کی لمبی لمبی تسبیحیں، اس کی ضربیں لگا لگا کر کیا 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 کہاں سے لی یہ چیزیں؟ مانتے کہ حضور نے تو نہیں کرایا، یہ حضور کا طریقہ تزکیہ نہیں ہے، مانتے تسلیم کرتے بھائی، تو کیوں اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر رہے ہو؟ یہ ہے شفا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، واعظ، جو دل کو نرم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے زمین پہلے جو ہے آپ ہل چلا کے نرم کرتے، پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر فصل اگتی ہے۔ ایسے جا کے بیج ڈال دیں گے تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو پہلے دل کو نرم کرو وہ موعظہ سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اب جب اس میں جو قرآن کا بیج اترے گا تو وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب شہوات ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ ساری چیزیں نکلیں گی، صفائی ہوگی، اس کا نام تزکیہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں سے ہم وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ ہم نے اس کو بند کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، میں جانا نہیں چاہتا، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ قرآن سے امت دور کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے تدریجی مراحل کیا تھے، ہاؤ اٹ فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ۔ قرآن بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، حدیث اور فقہ آگے آ گئی، علم کلام آگے آ گیا، قرآن کی حکمت پیچھے رہ گئی۔ یہ ایک بہت لمبا، بڑی تلخ داستان ہے، یہ تکلیف دہ داستان ہے۔ بہرحال تزکیہ اس کے لیے کیا ہے، ایک خاص نکتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بھی ذرا خوف ہے عام آدمی شاید اس میں کچھ بدکے گا۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے، مرحوم نے، جو منہاج القرآن کتاب لکھی تھی، انہوں نے ایک نکتہ بہت عجیب بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تزکیہ اور تعلیم کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، دونوں مل کر ایک وحدت بنتی ہیں، رسول اور کتاب۔ سورہ بینہ میں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے رسول اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جس کے اندر کتب قیمہ ہے۔ رسول من اللہ ہے یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، تو بینہ برابر ہے رسول جمع قرآن۔ سورہ طلاق میں فرمایا گیا ذکرا، ذکر کیا ہے؟ قد انزل الیکم ذکرا، اور ذکرا کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ البینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ ذکرا کیا ہے؟ رسول جمع کتاب۔ اب یہ ایک ہوا بریکٹڈ۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے جو حضور کی عظمت، حضور کا مقام، حضور سے محبت، حضور سے عشق، کچھ حقیقی کچھ بناوٹی، کچھ دکھاوے کا جو واقعی بھی ہے۔ اس دونوں کے مرکب میں سے رسول کے پہلو پر اتنا زور دیا گیا کہ قرآن کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ نازک بات ہے۔ اس جوڑے میں سے ایک پر اتنا بس جی ساری جو تھی وہ تو صحبت کی تاثیر تھی، تو وہ صحبت تو اب ہمیں تو نہیں مل سکتی، پھر کیا کریں گے؟ اور ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ دین کو قائم کرو۔ وہ جو میں نے کہا آج آپ کے سامنے کہ خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے آپ نے دین کو قائم کیا ہے، تو ہم پر حجت قائم کی ہے نا۔ کون سی تکلیف میں نے نہیں اٹھائی، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میرے دانت نہیں ٹوٹے، میرا خون نہیں بہا، مجھے فاقے نہیں آئے،
میں قید میں نہیں رہا 3 سال، میں نے کون سی تکلیف نہیں اٹھائی؟ تو یہ حجت قائم ہی کی ہمارے اوپر، انسانی سطح پر جد و جہد کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ اب آئندہ رسول آنے والا نہیں ہے، نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں آنے کا امکان نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ تو یہ آخر تزکیے کے لیے قرآن بہت بڑی شے، قرآن کے ذریعے سے وہ نکال رہا ہے، من الظلمات الی النور، نکال رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تزکیے کا معاملہ بھی قرآن ہے، یہی جب شفا یہی ہے تو آیات ہی میں تو قرآن ہے ہی ہے، تزکیہ بھی مراد قرآن ہے۔ البتہ اس میں قرآن جمع نماز، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نمبر 2 خاص صلاۃ التہجد، قیام اللیل، نمبر 3 صوم، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ نسخہ ہے 4 تزکیے کا جو بتاتا ہے قرآن مجید، اور خود قرآن مجید آپ کے ذہن سے اتر کر قلب سے ہوتے ہوئے آپ کے پورے وجود کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ تعلیم کتاب یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا تھا، اس میں مجھے کچھ اور نہیں بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب احکام آتے ہیں تو کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، یعنی اگر آپ کا حل چل چکا ہے، دماغ میں بھی چل چکا، دماغ کا تطہیر ہو چکی ہے، نفس کی تطہیر ہو چکی ہے، اب یہاں احکام ڈالو، ان کے اندر بیج ڈالو، وہ لہلہاتی ہوئی کھیتی بنیں گے۔ بلکہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، خود اندر سے ڈیمانڈ اترتی ہے، یسألونک، اب تو طلب پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے اشہر حرم میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ طلب اندر سے پیدا ہوئی ہے، وہ طلب پیدا ہوئی ہے تو اب آپ کو غذا دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے کھیتی آپ لگائیں گے احکام کی، تو وہ کھیتی ظاہر بات ہے کہ وہ اپجے گی، وہ پھلے گی، پھولے گی۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر ذہن کی تطہیر نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، کیا اثر ہوگا اس پر؟ بہت شریف ہوگا تو آپ کے سامنے پڑھ لے گا، بعد میں کیا؟ اور یہ اگر ذرا زیادہ جری ہو گیا، آج کل تو زیادہ جری ہے، کیا رکھا ہے ابا جان نمازوں کے اندر؟ کیا ہوتا ہے نمازوں سے؟ یہ سارے نمازی جو ہیں، یہ سارے حاجی جو ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا، ان کے اخلاق کیا ہیں؟ ان کے معاملات کیا ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا رکھا ہے اس میں؟ یہ کیا کہہ دیا کہ یہ نماز جو ہے یہ جو دور کرتی ہے برائیوں سے؟ کون سی برائی سے دور ہوتے ہیں یہ نمازی؟ کہیں گے کہ نہیں؟ تو تزکیہ، پھر یعلمہم الکتاب، اور اس کے بعد حکمت۔ پہلی بات تو حکمت کے بارے میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حکمت کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا، اس سے مراد سنت ہے، یعنی جب قرآن کا لفظ لگا، آیات تو قرآن ہو گیا اور کتاب تو قرآن ہو ہی گیا لازماً، تو یہ شاید کچھ علیحدہ چیز نہیں ہے، وہ قرآن ہی میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو ہم نے حکمت کے ذیل میں آپ پر نازل کی ہیں، اور فرمایا ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یقیناً احکام قرآن میں بھی ہے لیکن حدیث میں بھی ہے، فقہ میں ان کی ترتیب کی گئی ہے، حکمت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حکمت کے نادر موتی آپ کو حدیثوں میں ملیں گے، اور بسا اوقات میں نے تو دیکھا ضعیف حدیثوں میں زیادہ ملتے ہیں، وہ سند کے اعتبار سے جو ہے پوری نہیں اترتی، لیکن ضعیف اور ہوتی ہے، موضوع اور ہوتی ہے، موضوع میں نہیں، ضعیف میں بڑے حکمت کے موتی آپ کو ملتے ہیں۔ اور یہ اب سب کے نزدیک متفق علیہ ہے علماء کے کہ ضعیف حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، لیکن ضعیف اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی علم ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو قرآن کے کئی منافی نہ ہو، کسی جگہ پر دوسری چیز میں حدیث سے ٹکراتی نہ ہو۔ اب حکمت اصل میں 2 طرح کی ہیں، اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت حکم کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا پختہ ہو جانا،
اس کے لیے بہترین لفظ جو ہے جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے وہ استحکام ہے. ملک مستحکم ہے، یعنی یہ اپنے خلاف کسی بھی حملے کو جو ہے جھیل سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے. تو انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے. حکمت دو طرح کی ہے، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات. حکمت اصولی یا حکمت ایمانی. وہ جو میں نے شروع میں کہا، ایمان کی میٹا فزکس، ایمان کا ویلٹن شواؤنگ، ایمان کا ورلڈ ویو، ایمان کا فلسفہ، لیکن اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے اجزاء کے باہمی ربط کو سمجھنا، یہ جاننا کہ ایمان باللہ خالصتاً صرف فطرت پر مبنی شے ہے. البتہ باقی ایمان بالآخرہ وہاں فطرت کے ساتھ منطق بھی لگے گی، اور قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عقلی اور حکیمانہ نظام کے ساتھ دینی ہوں گی. اسی کو کہا مولانا روم نے چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں راہم بخاں. کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ ارسطو کی منطق ابن رشد کے ذریعے سے کہیں سے ہو کر ہمارے یہاں پہنچ گئی. ابن سینا، فارابی، کندی، یہ وہ سب کیا ہے؟ ان کے غلام شرح لکھ رہے ہیں ارسطو کی. یا اگر صوفی مزاج لوگ ہیں تو افلاطون اور پلوٹائنس، پلیٹونسم. قرآن کو حکمت کا ذریعہ بنا کر حکمت سے بات. ایک ہے حکمت ایمانی، ایک ہے حکمت اس تشریعی یا حکمت تفصیلی یا حکمت فروعی، یعنی حکمت احکام. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ چیز کیوں فرض کی گئی؟ آخر اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت سمجھ لیں گے تو اس پر عمل آسان ہو جائے گا. ویسے تو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو ماننا ہے، آپ مومن ہیں، آپ نے اللہ کو مانا ہے، ماننا پڑے گا. لیکن اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو آپ کا سونا سینہ کھل جائے گا، اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن بیدار ہو جائے گا، طبیعت کی اپنی آمادگی ہو جائے گی. حکمت جو ہے وہ جو آتا ہے نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اے اللہ ہمارے سینوں، ہمارے دلوں کو تو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے. اسلام احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. اور جن چیزوں سے روکا گیا خدا کے بندو سمجھو وہ تمہارے بھلے کو روکا گیا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. آج آپ جائیے مری، وہ جو سڑک جب پہاڑی چڑھتے ہیں آپ تو جگہ جگہ نشان، اپنی رفتار کم کرو، اپنا یہ کرو، اب موڑ آگے آ رہا ہے. یہ سب کرتے کہ نہیں؟ تو کہیں یہ کیوں؟ کون ہوتے ہیں وہ؟ ہمیں روکنے والے کون ہوتے؟ بھائی روکا ہے تمہارے لیے، آگے کھائی ہے، تیز رفتار میں مڑو گے جاؤ گے سیدھے کھائی کے اندر. اٹس فار یو، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری حیات کے لیے ہے. تو در حقیقت تو شریعت دی گئی ہے ہمارے اپنے لیے، ہماری شخصیت کی تعبیر، اس کی تعبیر، اس کی تعمیر سیرت، اس کی خودی کی تعبیر. یہ سارا کام اس کو حکمت کی جانب. اب اس پر جو ہے ایک تاریخی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، امام الہند شاہ ولی اللہ